نہیں کہوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں میرے پہ خدا کا قہر نازل ہو. کتنے % پولیس افسر روز یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں جب کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, خود ہی چرس اور پسٹل ڈال کے مجبوری میں گڈ بک میں آنے کے لیے, ریپوٹیشن کے لیے یہ کیس کرنے پڑ رہے ہیں عرصہ دراز سے. میں حق کی آواز بلند کروں گا. جس مائی کے بچے کا دل ہے جا کے جیلیں چیک کر لے. کتنے ماؤں کے بچے بے گناہ بند ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. 3000 جرمانے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. کبھی ان ماؤں کا کسی نے پوچھا ہے؟ وہ جو بچے مزید کرائمنل بن رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم کیا ہے؟ اسٹریٹ کرائم ہے بے روزگاری. ریاست کی جو ذمہ داری ہے پوری نہیں کر رہی. میں اعلانیہ کہتا ہوں, میرے سمیت صبح 5 سال سروس کم کر کے ریٹائر کرو. پورے پاکستان میں سے 10 سال کم کر دو. جب 90-100 سال سے عمر کم ہو گئی ہے, 50-60 میں جب بندہ مر رہا ہے تو کیوں نہیں اس میں سوچتے؟ اور نئی نسل کو ٹائم دیں, ہر گھر کا بچہ سرکاری نوکری کرے. اور ہم لوگ جو جوکیں چپٹی ہوئی ہیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ان کو فارغ کیا جائے اور نئی نسل کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور ان نوکریوں کو وہ مقصد کریں ایسے طریقے سے. وہ ستیہ ناش ہو رہا ہے, ڈگریاں لے کے دھکے کھا رہے ہیں, ظلم کی انتہا ہے. اس کے علاوہ میں کیا کہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگنا چاہیے کہ عباس چیمہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اگر میں رائٹ پہ ہوں میں اپیل کروں گا, میں بحال ہو جاؤں گا. جو زیادتی کرے گا وہی نقصان میں جائے گا. اس سے پہلے بھی زیادتیاں ہوئی, میں حق پہ تھا, میں بحال ہو کے آ گیا. لیکن اس پلیٹ فارم سے میں سارے پاکستان کے لوگوں کو, اعلیٰ عدلیہ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں کہ پولیس کے خلاف میڈیا نہیں لکھتا پورے کراچی کے بارے کہ یہاں پولیس کی سرپرستی میں اڈے چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, اس پہ کبھی کسی نے ایکشن نہیں لیا. اور ہر روز مقصد پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کون سا دھندا چل رہا ہے, کون سا طریقہ کار چل رہا ہے؟ میں یہ وضاحت چاہتا ہوں کہ سب کا سانجھا پاکستان ہے. یہ نئی نسل کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. ایک غریب آدمی, ماں کا بچہ کہیں ٹھیلا لگا کے مزدوری کر رہا ہے, تعلیم پوچھو تو بندے کو حیرانگی ہوتی ہے. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ تو ہمیں وہ قبضہ مافیا علیحدہ ہے, زمینی قبضہ مافیا. میں دوسرے قبضہ مافیا کے لیے بھی بار بار درخواست کروں کہ اس قبضہ مافیا کا بھی سوچا جائے جس میں عباس چیمہ بھی شامل تھا. ابھی فی الحال میں جو مجھے معلومات ہوئی ہے, مجھے کسی نے ڈسمس کا آرڈر ریسیو نہیں کرایا, لیکن میں نے اپنے ذریعے سے پتہ کیا ہے. شو کاس میں نے 16 کو ریسیو کیا ہے, 15 تاریخ کو میرا ڈسمس آرڈر آ گیا ہے. میں حیران ہوں, یہ کون سی ایمرجنسی جلد بازی میں کون یہ کروا رہا تھا میرے خلاف؟ وہ سارے چہرے انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے. میڈم سوائے عزیز صاحبہ کی میں نے ہر پلیٹ فارم میں تعریف کی ہے, لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے سے کیا کام کروا رہے ہیں. کل کو عدالتیں تو مجھے پوچھیں گی. میں ان سب سوالوں کا جواب چاہتا ہوں. جو بھی اہل ظرف میری بات سن رہا ہے, میں اتنی سی بات کے ساتھ یہی کہوں گا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اگر کوئی غلط ہے تو مجھے بندہ ٹوک سکتے ہیں, اعلیٰ افسران ٹوک سکتے ہیں. وائلیشن میں نے کوئی نہیں کی. میڈیا کی وائلیشن جب ہوئی تو اس کے بارے میں گل وان صاحب بھی آ گئے, ایس ایچ او منگو پیر بھی آ گئے. پھر وہاں سے یہ فرار کا راستہ اختیار کیا ہمارے افسران نے, اور وہ شوکا سے نکال دیا جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. مجھے ان شوکاسوں پہ ڈسمس کرتے جو مجھے آپ نے دیے ہیں, جو بھی ریسیو شدہ ہے, جن کا میں نے جواب بھی بنا دیا ہے. یکدم وہاں سے پلٹا کھا کے ایک ایسا شوکاس نکال کے جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کوئی ثابت کر دے, کسی انکوائری میں کبھی کسی نے مجھے بلایا ہے, انویسٹیگیشن اس کی ہوئی ہے, عابد کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ عابد بھیا بن گیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. یا عابد میرے ساتھ اتنا رشتہ ہے کہ عابد کانسٹیبل تھا, میرے ساتھ نوکری کرتا رہا. ابھی وہ کہاں پہ ہے مجھے نہیں پتا. میں 4 سال سے 5 سال سے عرصہ دراز سے ویسٹ کے ضلع میں تعینات ہوں, مختلف تھانوں میں. تو میرے پر الزام لگانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو عدالتوں میں اس کا جواب دینا ہے. پھر شو کا 16 کو ریسیو ہو رہا ہے, 12 کو میڈم کے دفتر سے ایشو ہو رہا ہے, اور ڈسمس کی ڈیٹ 15/2/2021 ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں اپنے ہر پلیٹ فارم پہ جاؤں گا جہاں جہاں میرا رائٹ ہے. اس وقت جو میرے ساتھ یہ پلانگیں سوچ ہو رہی ہے, ہائی لیول کا دماغ استعمال کر رہے ہیں. کوئی یہ کر رہا ہے کہ اس کو راستے سے کیٹے ہٹائیں, اس کو مروا دیا جائے. کوئی سوچ رہا ہے, یہ ساری باتیں میں ان پروف کروں گا جو انہوں نے ٹیمیں چھوڑی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کی گاڑی میں منشیات ہیوی قسم کی رکھ کے اس کو اس میں بند کر دیتے ہیں, اور عابد والا ظاہر کر دیں گے کہ عابد ڈیلر سلم مگر ڈیلر سے اس کا تعلق تھا. یہ ساری پلانگیں کر رہے ہیں. میں اور میرا سامان جس میں میری اپنی بے شمار چیزیں, بلکہ میری دوائیاں کچھ وہاں رہ گئی تھی کیونکہ میں کارڈک پیشنٹ ہوں, وہ تک وہاں پڑی ہوئی ہیں. اور مجھے مقصد ہے جو معلومات مل رہی ہے کہ عباس چیمہ جہاں بھی ملے, یا اس کو منشیات کے بڑے مقدمے فٹ کر دیں یا اس کو مرڈر کروا دیں. یہ ساری اطلاعات مجھے مل رہی ہیں جس کا میں اس پلیٹ فارم پہ بھی اظہار کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں نے کافی جگہ پہ سارا بتا دیا ہے. اس لیے کہ کل کو کوئی ناخوشگوار واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو جو لفظ میں نے کہہ دیے, میرے ملزم وہی ہیں جو میں نے کہہ دیا ہے.
جو ابھی تک میں ان کی عزت کر رہا ہوں خاموش ہوں. 3 بڑے افسران سمیت ایک چھوٹی افسر سمجھ لو، یہ میرے ملزموں میں آئیں گے. اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا میں سب افسروں کو کبھی بھی غلط نہیں کہوں گا. پورے پاکستان کی پی ایس پی جو افسران کی لابی ہے اس میں سارے لوگ اچھے سارے برے نہیں ہیں. ابھی تو میں نے واضح کیا تھا کہ افسران کو بھی گروپ بنے ہوئے ایک پیج پہ آتے. یہاں سارے گروپ بندی کی وجہ سے سارا کام خراب ہے. خدا کے لیے اس کو ایکا کر کے جو حق اور سچ پہ چلتا ہے اس کا ساتھ دو. ایک دن مر جانا ہے، جان چھوڑنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اس پہ غور کرو. یہ مال و دولت کام نہیں آئے گی، حق اور سچ کی گواہی ہی بندے کو نجات دلائے گی. دن معاشر کا بار بار میں نے ذکر کیا ہے، رحمان کا کلمہ شیطان کے چیلے کا میں نے کیا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بتا دی ہیں، وہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. جب میری کسی پلیٹ فارم پہ سنوائی نہیں ہوئی، میرا میڈیکل بل 2 بل ہیں میرے عرصہ 2 سال سے. ایک بل 5,16,000 کا جو کہ منظور ہو کے پولیس اسپتال سے سروس اسپتال کمیٹی بورڈ بیٹھتا ہے وہاں اوکے ہوا، میرا جینی پرابلم تھا، وہ بل میرا رول گیا، نہیں ملا. دوسرا بل میں نے بھی جمع نہیں کرایا کہ جب پہلا نہیں ملا تو مجھے اس کو بھی رہنے دینا چاہیے. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اس میں سندھ گورنمنٹ کے کون سے ادارے ہیں؟ میں پروف دوں گا، میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے. وہاں جاتے ہیں، بولا جی وہاں جاؤ، ابھی آپ کا بل آبجیکشن میں ادھر چلا گیا ہے. ایس ایس سی ویسٹ کے دفتر گھوم کے تھک گئے سال سے، وہاں پہ کسی کلرک سے معلومات نہیں ہوئی کہ میرا بل کہاں چلا گیا. 5,16,000 جو میں نے اپنی جیب سے علاج کرایا تھا، نوکری گورنمنٹ کی کر رہا ہوں. پھر میرے کو طبع سے میں نے علاج کرایا، اس کا بل میرے پاس پڑا ہوا ہے، وہ بھی اتنا ہی بل ہے، وہ بھی میں نے پھر جمع ہی نہیں کرایا کہ جب پہلا نہیں ملا. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کہاں پہ جائیں، کون سا دروازہ کھٹکائیں؟ میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بہت بڑی سزا ملنی چاہیے.